تو بھائیو حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے سب سے ضروری کام ہے سچی توبہ کرنا اللہ کے حضور، اور اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، حقداروں کو ان کا حق دیں۔ کسی رشتہ دار کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی بہن کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، ان کا حق ان کو دیں، ورنہ یہ چیزیں معاف نہیں ہونے گی۔ اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ شرک سے توبہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تقاضا ہے عقیدہ ختم نبوت درست کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں، اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خاص کریں، انہی کی پیروی کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ نمبر 2، ہر گناہ کو ترک کرنے کا پکا عہد کریں اور پرانے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اور خصوصاً اس میں سب سے بڑا گناہ حرام خوری کا، کیونکہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کا گناہ، اور جتنے گناہ ہم سمجھتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جسے نہ پتا ہو کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان سے توبہ کی جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی استقامت نیکیوں پر عطا فرما۔ اصل چیز تو یہ ہے بھائیو، دین پہ چلنا کوئی ایک دن کی گیم تو ہے نہیں ہے کہ 2 منٹ کے لیے، یا جس طرح کرسچن جو ہیں وہ اتوار کے اتوار چلے جاتے ہیں پھر بات ختم۔ یہاں تو روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا گرمیوں میں کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ رمضان کے گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو ایک دن کی تو گیم نہیں ہے بھائیو۔ اسی لیے لوگوں کو جوش چڑھتا ہے، وہ داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، پگڑیاں بھی باندھ لیتے ہیں، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی 2 مہینے چلتا ہے، کوئی 3 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال، پھر فوراً ٹھنڈے ٹھوس، کیونکہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے۔ یہ تو ایسی دوڑ ہے جو مرتے دم تک چلنی ہے، اتنی جلدی تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ 1-2 دن کی گیم ہوتی تو بڑی آسانی سے ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ کے حضور دعا کریں، لیکن یہ دعا اسی وقت کارگر ہے جب آپ کی اپنی نیت بھی ہے۔ میری اندر سے نیت نہیں ہے نیکی پر چلنے کی، اور میں لاکھ دعا کرتا رہوں یا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو نیک بھی نہیں بنے گی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو خود نیکی کمانا چاہے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے ایمان، یہ فٹ پاتھ پہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ ایلیٹ ترین چیز ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں لوگ نیکی پہ چلتے ہیں، بڑا جوش چڑھتا ہے جوانی کے دنوں میں، پھر اچانک کوئی حالات بن جاتے ہیں، کسی کے ساتھ فائنینشیل کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلیم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب وہ داڑھی بھی گئی اور نمازیں بھی گئی، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں بھائیو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب حج اور عمرے سے ریلیٹڈ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سفر پر جانے کے لیے۔ نمبر 1، مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں انسلی، ایک تہمت بنانے کے لیے، ایک اوپر لینے کے لیے، اور پریفریبل ہے کہ یہ سفید ہو، کیونکہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2810، اور یہ نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفنایا کرو۔ اس پہ تو ہم سب عمل کرتے ہیں کہ مردوں کو سفید لباس میں دفنایا جاتا ہے، تو یہ پریفریبل ہے سفید لباس۔ نمبر 2، ایسی جوتی جس میں ٹخنے ننگے رہتے ہو، جیسے یہ ہوائی چپل وغیرہ ہے، ٹخنے نہیں ڈھانپ سکتے احرام کی حالت میں۔ نمبر 3، پیٹ پر باندھنے والی بیلٹ جس میں آگے خانہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اوپر زپ ہوتی ہے تاکہ ضروری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھا جا سکے، اور کرنسی وغیرہ بھی۔ نمبر 4، ضروری ادویات، بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں اور
بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کچھ اور بیماریوں کے مریض, ان کو کنٹینیوسلی اپنی دوائیاں لینی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے حاجی کیمپ میں وہ دوائیاں دکھا کر وہیں سے سیل کروانی ہوتی ہے, ورنہ ایئرپورٹ پہ اگر خود سے آپ دوائی لیں گے تو وہ آپ سے قبضہ کر لیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے تو اتنے مسلمان ہیں جو ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں, اور سعودی عرب میں سزائے موت ہے ہیروئن کی اسمگلنگ. تو لہٰذا گورنمنٹ ڈرتی ہے, وہ آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ کسی قسم کی دوائی ہو وہ روک لیتے ہیں, الا یہ کہ وہ سیل شدہ جو حاجی کیمپ سے آپ لگوا لیں. ٹیکہ لگوانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دوائیں بھی ان سے سیل کروا سکتے ہیں. نمبر 5, ضروری لباس کم از کم 3 جوڑے اور 1 تولیہ, اور زیادہ سے زیادہ بھی 3 ہی جوڑے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں. وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے, آپ جوڑے ہفتے بعد بھی جوڑا ہے اگر دھوئے جائیں تو آسانی سے دھو سکتے ہیں. 3 جوڑے اور 1 تولیہ بس, اس کے علاوہ کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے, بس 3 جوڑے اور 1 تولیہ, یہ میں آپ کو بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں. یہ سب کچھ ہینڈ بیگ میں آ جائے گا. اپنا ہینڈ بیگ آپ جہاز میں اوپر تک اندر لے کے جا سکتے ہیں, لہٰذا وہ سامان بک کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے, آپ سکون سے اپنا ہینڈ بیگ لے کر نیچے اترے ہوں گے. میں نے تو پریکٹیکلی اسی طرح کیا, میری وائف نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا, میں نے بھی اپنا بیگ. 3 جوڑے اور 1 تولیہ, دیٹس آل. اور کسی سامان کی ضرورت نہیں, نہ صابن کی, نہ تیل کی. یہ تمام چیزیں آسانی سے وہاں پر مل جاتی ہیں جہاں بھی آپ کی رہائش ہوگی, پاس دکانیں ہی دکانیں ہیں. اور سب سے بڑا ایسٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہ ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب اس وقت اردو زبان مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان بن چکی ہوئی ہے. اردو 50% سے زیادہ مسلمان دنیا کے اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. ہاں لکھنے میں چلے وہ ہندی زبان کے الفابیٹس الگ ہیں, ہمارے الگ ہیں, وہ الگ بات, لیکن بولنے اور سمجھنے میں. اور وہاں پر اکثر جو ملازمین دکانوں پر رکھے ہوئے عربیوں نے, بلکہ میں تو جس بھی دکان پہ گیا ہوں, آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ اپنے ملک میں یا وہاں پر ہیں. تو اردو کا کوئی پرابلم نہیں. نمبر 6, کرنسی لے لیں اپنے ملک کی بھی, اور خصوصاً سعودی ریال بھی کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں. نمبر 7, پاسپورٹ اور دیگر اہم ضروری کاغذات جو ہیں یہ اپنے ساتھ رکھیں, اور اذکار کارڈ جو ہیں, سنت اذکار کارڈ, یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ ہو. اور حج اور عمرے کی جو میں نے کتاب دارالسلام کی بتائی, مسنون حج اور عمرہ, پاکٹ سائز, وہ بھی اپنے پاس رکھیں. اور نمبر 8, موبائل اپنے ساتھ ضرور رکھیں, لیکن وہاں پر بھی احتیاط کرنی. یہ نہیں کہ ہر وقت موبائل بولتا رہے, اور وہ آپ کو تلخ تجربہ ہو بھی جائے گا کہ طواف کے دوران اتنے موبائل بولتے ہیں کہ ساری روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک تو گھر والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے, دوسرا آپ نماز کے وقت اٹھنے کے لیے الارم اس میں لگا سکتے ہیں, الارم موجود ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں. اور سستے والا موبائل جو لانگ بیٹری ٹائمنگ والا ہو وہ ساتھ رکھیں تاکہ ہفتے میں 1 دفعہ چارج کرنا پڑے. ویسے چارجنگ کا کوئی مسئلہ نہیں, ہر جگہ وہاں پر موجود ہے کمرے کے اندر. اور ساتھ ہی موبائل کے تسبیح اور الیکٹرانک کاؤنٹر اگر ہو سکے تو وہ رکھ لیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ جائے. جب بھی کوئی ٹائم ملے تو اس تسبیح کے اوپر یا الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر اللہ کا ذکر کریں. تو یہ 8 میں نے بڑی بڑی چیزیں بتا دی. اب سوئی دھاگا, کینچی, شیشہ, صابن, نمک, مرچ, لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ تمام چیزیں وہاں سے سستی مل جاتی ہیں. صرف تک ہر چیز مل جاتی ہے.